فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کا علم ہے کہ سورہ یونس ہمارے زیر درس ہے اور مکی صورتوں کا ایک سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون 14 مسلسل صورتیں ہیں مکی صورتیں، اور اس کے بعد ایک صورت ہے مدنی صورت. یہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کا جن کا بارہا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے اور اس میں مزید وقت میں اس کے لیے صرف نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں، لہٰذا یہ گروپ جو ہے جس میں 14 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت ہے. سورہ نور ایک مدنی صورت اور اس سے پہلے 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک کے جو تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں.
سورہ یونس کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اصل میں اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کا اسلوب یہ ہے کہ فطرت کے انتہائی قریب ہو کر بات کی گئی، تاکہ ہر وہ شخص کے جس کے اندر کچھ بھی عقل ہے، فطرت اس کی صحیح ہے، فطرت سلیمہ کا مالک ہے، تو ان آیات کو سنتے ہوئے یا ان کو پڑھتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف ایک رغبت محسوس ہو، اللہ کی طرف ایک کھچاؤ محسوس ہو۔ لہذا وہ آیات ہم نے پڑھی کہ زمین و آسمان کے نظام پر غور کرو، آخر یہ کیسے چل رہا ہے؟ سورج کا طلوع ہونا ہے، اس کا غروب ہونا ہے، دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، پھر زمین سے اس کے اندر اللہ نے جو قوت نمو رکھ دی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے، تم فصلیں حاصل کرتے ہو، پھل حاصل کرتے ہو، اور جو کچھ بھی تم گوشت حاصل کرتے ہو، جن انعام اور مویشی کا سورہ انعام ہم نے انہی جو ہماری یہ دروس قرآن ہے اس میں پڑھی تھی، سب سے پہلی سورج جس کا یہاں مطالعہ ہوا تھا سورہ انعام تھا، اور اس کے معنی کیا؟ مویشی۔ گویا کہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی نشانی اللہ کی ہے کہ جو مویشی تمہارے سامنے موجود ہیں، کہ جن کا گوشت تم کھا رہے ہو، جن کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، جن کی کھالوں سے تم اپنے لیے جو مختلف انواع و اقسام کی چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہو، جن کے بالوں سے اپنے لیے کمبل بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اور اونٹ کی کھال کا تو اگر آپ تصور کرو تو وہ پوری کی پوری کھال جو ایک چھوٹا سا خیمہ جو ہے اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر یہ تمام چیزیں آیا تمہارے ذہن کو اللہ کی طرف، اس خالق کے کائنات کی طرف منعطف نہیں کرتی۔ لہذا وہ آیات جو خاص طور پر ہم نے پڑھی تھی، جو ہمارے پچھلے درس میں تھی، ان کا صرف اعادہ کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ 3 آیات تھی کہ جن کا آغاز ہوا لفظ قل سے۔ ایک تو 4 قل ہیں کہ جس کو آپ بھی خوب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور معوذتین۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں پے در پے قل کے الفاظ ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور اس کی بڑی نمایاں مثال ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات، ان دونوں آیات کا آغاز لفظ قل سے ہوا۔ اسی طرح سورہ کہف کی آخری 2 آیات، گویا کہ یہ بھی 2 + 2 4، اور ان 4 آیات کا آغاز قل سے ہوا، اور واقعتاً قرآن حکیم کے جو فلسفہ ہے، اس کے حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے وہ آیات ہیں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا۔ اب یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ وعدے سے مراد یہاں عذاب ہے، اس لیے کہ حضور کو دعوت کر دیتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 8 9 برس بیت چکے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ عذاب جس کی بار بار حضور جو ہے انہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں، بار بار جو ہے خبردار کر رہے ہیں، وہ ان پر نہیں آیا۔ لہذا فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ بھی اختیار اللہ نے دیا کہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکوں کسی ضرر یا نفع کا، مجھے تو اللہ نے یہ اختیار بھی نہیں دیا۔ کجا یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میرے اختیار میں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب لا توڑوں۔ لہذا یہ بڑی منطقی بات ہو گئی کہ تم جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جس شکل میں چاہے گا۔ اب ابو لہب کے اوپر وہ عذاب خداوندی کی شکل میں آیا، ممکن ہے اس کی بہت سی ریشنل ذہن جو ہے اس کی مختلف قسم کی تعبیریں کر لیں، تعویل کر لیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس دنیا میں عبرت کا وہ نشان بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو ہے اس سے کام جاتا ہے۔ آخری اس کا حیات دنیاوی کا آخری عرصہ جس بیماری کے اندر، جس قبض کے اندر، اور پوری جسم سے جس طرح جو ہے وہ بدبو اٹھ رہی تھی، اور اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے سسک سسک کے اس کے اوپر موت جو ہے وہ آئی ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تجہیز و تکفین جو گویا کہ احترام آدمیت ہے، کوئی انسان اگر آپ سے رخصت ہوتا ہے تو اس دنیا سے رخصت کرتے ہوئے بھی آپ گویا کہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اسے پاک صاف کرتے ہیں، بہت سفید جو ہے اسے لباس پہناتے ہیں کفن کی شکل میں، اور بہت ہی عزت و احترام اور محبت اور عقیدت کے ساتھ گویا کہ زمین کی امانت تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہتے ہوئے اسے زمین کے اندر لحد کے اندر اتار دیتے ہیں۔ یہ احترام آدمیت ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور اس شخص کا کیا عبرتناک انجام ہوا کہ لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو ایک گڑھا جو ہے وہ کھودا گیا، اور پوری اس گلیوں میں سے دھکیلتے ہوئے، جو شاید کسی جانور کی لاش کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو، اور اس کی اپنی اولاد یہ کام کر رہی تھی۔ گویا کہ وہ شخص کے جس کے دل میں شدید ترین کینہ تھا حضور کے خلاف، دشمنی کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ دشمنی ہوتی تو غزوہ بدر میں حضور کے مد مقابل کھڑا ہو کر سامنے آتا، جو کام ابو جہل نے کیا تھا وہ بزدل نہیں تھا، اس کے اندر کمینگی نہیں تھی، جبکہ یہ ابو لہب جو تھا اس کے اندر تو انتہائی بزدلی تھی، انتہائی کمینگی تھی، شدید کینہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لہذا وہ ایک جسے آپ کہیے کہ دیکھتی آنکھوں جو ہے اس کا انجام اس دنیا میں ہوا ہے، وہ عبرتناک انجام کے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنے اختیار میں ہے کہ کس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کس قوم کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اللہ کا علم ابدی ہے۔
علم کامل ہے کہ جس کے اندر ہر شے پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ہر شخص کو جو اس دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارا اپنا کسب ہے، تمہاری اپنی بداعمالی اور بد کرداری ہے۔ تو قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم پر عذاب لا ڈالنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو اپنے بارے میں بھی اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا کسی ضرر یا نفع کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جو نفع مطلوب ہے دنیا کی تمام طاقتیں روکنا چاہے نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی شے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا گیا الا ما شاء اللہ، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجل معین مقرر کی ہے۔ امت بھی ہے، ہر فرد بھی ہے، امت کی اجل معین ہے، مختلف اقوام کا ذکر ہے، اور وہ دن کے جن پر ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گویا کہ ان کے اجل معین کا دن تھا۔ ہر شخص کی موت اس کے لیے اجل معین ہے جو اس دنیا میں متعین کر دی گئی، اور کس شخص یا کس قوم یا کس شخص کے ساتھ آئندہ کیا آنے والا ہے وہ اس کے اجل معین ہے۔ ہم نے بھی ایک خطہ حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، پاکستان، اور اس میں پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے اور جس درجے میں جو جسے آپ کہیے کہ فیلڈ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں اس کے اندر غالباً 10ویں نمبر پر ہے، اور کچھ عجب نہیں کہ اگلے 2 مہینے کے بعد معلوم ہو کہ 10ویں سے اب وہ 7ویں نمبر پر آ گیا۔ اور جس طرح کا یہاں معاملہ ہے، جو بد امنی ہے اور جو خوف و دہشت کی ایک فضا ہے، جو اگرچہ یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک سزا ہے کہ جو متعین کر دی گئی، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بارہا اپنے خطبات کے اندر، اپنے خطابات میں کیا ہے۔ اب کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلہ ہو چکا۔ لکل امت اجل، ہر امت کی ایک اجل ہے، متعین ہے، اللہ نے طے کی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی کوئی اجل معین ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ابھی اس بہت بڑے شر میں سے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے خیر کو برآمد کر دے۔ یہ ہر چیز جو ہے، تمام چیزیں عالم غیب کی اللہ کے علم کامل میں پہلے سے موجود، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب اس قوم کی وہ اجل معین آ جاتی ہے تو پھر نہ تو پھر یہ کہ ایک ساتھ کے لیے وہ مقدم ہو سکتی ہے اور نہ ہی مؤخر ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون ہے۔ یہ معاملہ قوموں کی ہلاکتوں کے بارے میں بھی ہے۔ ہاں، اسی سورہ جس کا سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے، اسی میں فرمایا گیا الا قوم یونس۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور اللہ کی یہ سنت جو ہے، ایک ایکسیپشن ہوئی ہے وہ قوم یونس کی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ جن کا معاملہ وہ ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ اسی صورت میں آخر میں آ جائے گا، ہم تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے کہ اللہ کی اجازت کے آنے سے پہلے اپنی قوم سے مایوس ہو کر چھوڑ کر نکل گئے۔ نتیجتاً اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ایک اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے گئے ہیں، اور پھر ان کے پورے جسم کے اوپر آبلے پڑے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ تمام جو ہے وہ ہیل اپ ہوا ہے۔ یہ ایک دنیا کے اندر بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں وہ ڈالے گئے، اور پھر سب سے بڑا جو کریڈٹ قوم کو مل گیا، الا قوم یونس، قرآن کہتا ہے سوائے قوم یونس کے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد ایکسیپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو متعین کیا تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوگا، اور وہ بادل جو ہیں وہ آگ لیے ہوئے بادل بھی آ چکے تھے، لیکن یہ کہ پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر نکل آئے تھے، گویا کہ حضرت یونس کی طرف سے جو ایک معاملہ ہو گیا تھا کسی درجے میں اجتہادی خطا کا، تو پوری قوم کو اس کا کریڈٹ مل گیا کہ اللہ قوم یونس، سوائے ایک قوم ایکسیپشن حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے دن کو ان پر سے ٹال دیا، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ توبہ اس نے کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ، اس میں بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہر شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اسے توفیق دے دے، جیسے ہی دل کے اندر کوئی بات آ جائے کہ ہاں بات یہ حق ہے، اب تک میں ظلم کرتا رہا، اس اعتبار سے فلاں گناہ میری زندگی میں شامل رہا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی شے پہلے اس کے مقدر کر دی گئی تھی، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی بہت بڑی تکلیف، تو اللہ تعالیٰ اپنے کمال فضل سے اس کو رفع فرما دے گا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ توبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کو بھی اللہ ہی کے حکم سے ٹال دیتی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس میں کسی اور کا تو کوئی اختیار نہیں۔ یہ بدترین شرک ہو جائے گا کہ اللہ کا فیصلہ اور آدمی سمجھے کہ فلاں دیوی، فلاں دیوتا یا فلاں بزرگ یا فلاں ولی اللہ کی وجہ سے وہ ٹل گیا۔ یہ معاملہ گویا کہ تو بدترین نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فیصلے کو بندے کی دعا کے بعد اس کو تبدیل کرنے کی قدرت حاصل رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب آئیے آج کے درس کی طرف۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اے نبی ذرا ان سے کہیے یا ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کیجئے کہ اگر اللہ کا عذاب ان پر رات کے اوقات میں یا دن دہاڑے آ جائے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو پھر آخر یہی وہ عذاب تھا نا کہ جن کا یہ بہت جلدی بچا رہے تھے، یستعجلو، جس کے لیے بڑی جلدی بچا رہے تھے۔
لیکن یہاں گویا کہ وہی بات ہے، قرآن حکیم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آیات ہیں ان کے درمیان کچھ چیزیں قاری اور پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا کہ اگر اچانک ان کے اوپر دن دہاڑے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے، یہ رات کو جب کہ اشقاب غفلت کے اندر مدہوش ہو، اللہ کا کوئی عذاب انہیں آ پہنچے، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر کیا ہے؟ یہی وہ بات تھی جس کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ اس وقت ہر شخص کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی، اور اس وقت ہر شخص چاہے گا کہ کسی طرح اسے عذاب سے بچا لیا جائے، اور وہ گڑ گڑائے گا، جیسے قرآن حکیم میں ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پوری قوم گڑ گڑانے لگتی ہے، بڑی آہو بکا ہو رہی ہے، توبہ بھی ہے، عاجزی بھی ہے، زاری ہے، لیکن وہ اللہ کی سنت اپنی جگہ اٹل ہے۔ اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ کام کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ جو ہے شاید کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں جو ہے تمہارے شامل حال ہو جاتی، لیکن جب عذاب نازل ہو چکا ہے، اب اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی معاملہ توبہ کا اور کسی قسم کی تضرع اور اخبات اور گڑ گڑانا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہی معاملہ انسان کی انفرادی زندگی کے بارے میں بھی ہے، موت کا تو کوئی وقت معین نہیں۔ کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، اچانک اب میرے ایک دوست ہیں بہت قریبی، وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے بزرگ کا ایک انتقال ہوا، ان کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی اور چینل دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو جیو کے اوپر لگا رکھا تھا، کوئی خبریں دیکھنا ہے، وہ فلاں کہتا تھا نہیں جی اس کو تبدیل کریں، اس کو تبدیل کریں۔ انہیں تھوڑا سا غصہ آیا، انہوں نے ذرا سختی سے کہہ دیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اسی کو دیکھو۔ اسی اثناء میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ نیچے ہوا، اور اسی عالم میں ان کی روح جو ہے وہ ان کے جسم کو سے جدا ہو گئی۔ اب جو لوگوں نے ہلا کر دیکھا تو معلوم ہو گئے تو فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے وہ صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنے بزرگ کا قصہ بیان کیا، معلوم ہوا کہ وہ ایک بات گویا کہ ان کا بھی آخری لمحہ جو آیا اس دنیا میں تو کم سے کم ایک اعتبار سے خیر کا تھا کہ باقی لوگ جو ان سے تقاضا کر رہے تھے کہ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، مذاکرہ لگا ہوا ہے، کوئی فلاں چیز ہے، ممکن ہے کوئی اور شے لگی ہو، لیکن یہ کہ وہ اسی اوپر قائم رہے، اور اسی حالت میں ان کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ لہٰذا آدمی اگر توبہ کو ٹالتا رہے گا کہ میں توبہ تو اسی وقت کروں گا جب کہ وہ سکرات موت کا آغاز ہو جائے گا، جب مجھے معلوم ہوگا کہ اب موت جو ہے وہ تو بس صرف اتنے فاصلے پر رہ گئی اور اتنا موقع، اتنا دورانیہ یا اتنا وقفہ میرے پاس ہے کہ جس میں توبہ کر سکتا ہوں، تو یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو انسانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کا وہی اصول ہے، اور انسانوں کا جو معاملہ انفرادی طور پر ہے، اس کی موت کا معاملہ، تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ پھر اس سے پہلے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کی آغاز سے پہلے پہلے توبہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کے سکرات یا موت کا آغاز شروع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول فرما لے گا، اور یہی معاملہ قوموں کا بھی ہے۔ ورنہ قرآن میں ذکر موجود ہے فرعون کا، جب وہ بالکل ڈوبنے لگا اور اسے اپنی موت جو ہے نگاہوں کے سامنے نظر آئی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان تو اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، تو کیا پھر جب کہ وہ عذاب تم پر واقع ہو چکے گا یا اس کا آغاز ہو چکے گا، آمنتم بھی، تو کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بھی تستعجلون، ہاں اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ یہی وہ بات تھی جس کے لیے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے کہ وہ عذاب جس کی آپ بار بار دھمکی دیتے ہمارے اوپر لے آئیں، اب تم بڑی جلدی مچا رہے ہو۔ اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں ایمان لانے کو بھی تیار ہوں، موت کی سکرات شروع ہو گئے تو اب میں توبہ کرنے کو بھی تیار ہوں، تو معلوم ہوا الآن وقد کنتم بھی تستعجلون، تو کہا اب قائل ہو اس بات کے، اب تمہیں معلوم ہوا کہ ہاں موت بھی کوئی شے ہے، اب وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں تم اپنی جان قبض کر لیں، اخرجوا انفسکم، ذکر موجود ہے قرآن میں، وہ فرشتے آئیں گے اور سامنے کھڑے ہوں گے، اب نکالو اپنی جان اور روح وہ ہمارے حوالے کرو، اور اس کے بعد اس کا نزع کا عالم ہوگا، اس روح کو جو ہے ان کے جسم سے کھینچ لیا جائے گا۔ اب اس کیفیت میں اگر تم توبہ کر رہے ہو یا ایمان لا رہے ہو تو آل یہ بڑی تعجب کی بات ہے، حالانکہ تم تو بہرحال اس بات کو مانتے بھی تھے اور اس کے بارے میں تم بہت کہا بھی کرتے تھے کہ موت سے پہلے پہلے، لیکن اب تو وہ وقت آ چکا ہے، تمہارے سر کے اوپر قائم ہو چکا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور اس کے بعد کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جو گناہ گار تھے، جو فاسق و فاجر تھے، جو اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والے تھے، جو حرام میں ملوث ہونے والے تھے، ذوقوا عذاب الخلد، یہ تو اس دنیا کا عذاب تھا کہ جو موت کی شکل میں تم پر وارد ہو گیا، یا آسمان سے عذاب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑا، لیکن اب وہ ہمیشگی کا عذاب ہے،
وہ جو آخرت کا اصل عذاب ہے جہنم، جو ابدی تمہارا ماوا بھی وہی ہوگی اور ٹھکانہ بھی وہی ہوگی. ذوقوا عذاب الخلد، اب ذرا چکھو اس ہمیشگی کے عذاب کا مزہ. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو بدلے میں صرف وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تمہاری اپنی کمائی تھی. اور شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی اس دنیا کی کمائی کے بہت سے مظاہر دکھا بھی دیے گئے کہ سود خور کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، غیبت کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور بہت ہولناک مناظر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو ہے اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا. اور پھر یہ کہ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ حضور الصادق والمصدوق ہے. آپ نے جب آ کر ان باتوں کی خبر دی ہے قوم کو، تو اب گویا کہ اس کے اندر کہیں کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ کہیں کوئی مبالغہ ہو رہا ہے، کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شب معراج جب حضور واپس تشریف لائے تھے تو ابو جہل تو بڑا جو ہے وہ خوشی سے جو ہے بغلے بجانے لگا کہ اب بڑا اچھا موقع آ گیا، دیکھو ہم تو اسے پہلے کہا کرتے تھے کہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، آج تو دیوانگی کی حد ہو چکی. یہ آ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ راتوں رات جو ہے میں وہ مسجد اقصیٰ بھی چلا گیا اور اس کے بعد پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، فلاں چیزوں کا مجھے مشاہدہ کرا دیا گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا. اب گویا کہ یہ تو اس شخص کے نزدیک، ابو جہل کے نزدیک دیوانگی کی آخری بات تھی. لہذا پورا جو ہے وہ خود بھی ابو جہل اور اپنے ساتھ چند اور ساتھیوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے ہیں، یہ پورا کا پورا گروہ، اور جا کر کہا کہ جن پر تم ایمان لاتے تھے آج تو ان کا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ دیوانگی کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات جو ہے میں ساتوں آسمان کی سیر کرایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک سوال کیا، کیا واقعی انہوں نے وہ یہ کہا ہے؟ اس پر ابو جہل نے یا جو لوگ بھی سامنے موجود تھے وہ خوش ہو گئے. لو بھئی، اب یہ سب سے قریبی ساتھی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے یہ بات کی ہے تو ان کے نزدیک بھی ایک کوسچن مارک آ گیا گویا کہ اب یہ بھی پوچھ رہے کہ کیا واقعی حضور نے یہ کہا کہ راتوں رات وہ ساتوں آسمان کی سیر کر آئے؟ اب انہوں نے بڑے خوش ہو کر کہا ہاں چلو ہمارے ساتھ جا کر پوچھ لو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا جملہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس لیے کہ میں تو اس بات کو بھی سچ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے جو ان تک اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ اگر آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو رات میں اپنے ہاں بلا لیا تو اس میں میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہے ہی نہیں. اب اس پر وہ لوگ جو ہے پورے مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کی اصل میں اندرونی کیفیت ہے. ثم قیل للذین ذوقوا عذاب الخلد، کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں جو کچھ بھی بدلے میں دیا جا رہا ہے، جو جزا و سزا یہاں ہو رہی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تعبیر پوچھ رہے ہیں، آ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ احق ہو، کہ کیا یہ تمام چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں واقعی حق ہے؟ کیا قرآن حق ہے؟ کیا آخرت بعد بعد الموت حق ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی جنت اور جہنم حق ہے؟ قل، اے نبی، ای وربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، یقیناً یہ سب حق ہے. یہاں تفسیر کے اندر انہو کی ضمیر جو ہے اس طرف بھی کہی گئی کہ وہ عذاب جو ہے جس کے بارے میں کیا وہ حق ہے، تو حضور نے کہا کہ ہاں وہ واقعی حق ہے. لیکن وہ پوری جو بحث پیچھے چل رہی ہے جس میں گویا کہ پچھلے تمام آیات کو بھی اپنے سامنے رکھے، قرآن کا ذکر بھی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے، وہ تمام غیبی امور جس کی اطلاع حضور دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بہت بڑا کوسچن مارک تھا. احق ہو، کیا یہ تمام باتیں حق ہیں؟ قل ای وربی انہ لحق، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ یہ حق ہے. اب یہ انداز قرآن حکیم میں یہاں بھی اختیار کیا گیا، سورۃ تغابن میں بھی کہا گیا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کو بڑا ظلم ہو گیا اس بات پر کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا، آخرت کی زندگی نہیں ہوگی. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے بالکل وہی، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب یہاں اصل میں کوئی دلیل اللہ کے رسول نے نہیں دی، اصل دلیل حضور کی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی آج تک کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں غلط بیانی نہیں کی، کوئی جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی غلط تعبیر نہیں کی. ان کے بارے میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ، معاذ اللہ، کہ قیامت ہوگی اور آخرت ہوگی اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اور ان تمام چیزوں کا اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا ہے، کیا تم اس کا کوئی تصور کر سکتے ہو کہ وہ اتنی بڑی غلط بیانی کر سکتے، اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے؟ قل ای وربی انہ لحق، کیوں نبی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ لازماً یہ تمام چیزیں حق ہے، قیامت ہو کر رہے گی.
وہ بڑی پیاری دعا ہے جو وطر کی نماز میں حضور بھی مانگا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی قرآن اکیڈمی میں جب ہوتا ہے تو وہ جو جہری دعائیں ہوتی ہیں، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق. 8 چیزیں حضور نے گنوائی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ تمام چیزیں حق ہیں. حقیقت کس سے نکلا؟ حق سے نکلا ہے. حقیقت جو شے واقعتاً ہو وہ حقیقت ہے. انہ لحق القرآن حق والنبیون حق والساعۃ حق، یہ تمام چیزیں حق ہیں. تو انہ لحق، یہاں صرف ایک شے مراد نہیں ہے بلکہ وہ تمام چیزیں جن کی خبر دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں حق ہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. قیامت کے عذاب سے اگر نکل کر بھاگنا چاہو گے تو کہیں بھاگ نہیں سکو. این المفر، ہے کہیں کو جائے فرار جہاں جا کر انسان اس عذاب سے، اس دن کی سختیوں سے اور غلظتوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. اب پھر وہی مضمون آ گیا. اور اگر انسان کے لیے، وہ انسان کے جس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، جو غلط کاریوں میں ملوث ہو گیا. اب یہاں صرف ان کفار اور مشرکین ہی کو اپنے ذہن میں نہ رکھیے، یہ قرآن تو ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہر شخص اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ جو شخص بھی اپنی جان پر جس اعتبار سے بھی ظلم ڈھا رہا ہے، اگر اس دنیا کے تمام خزانے بھی اس کو دے دیے جائے، ما فی الارض، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے دسترس میں دے دیا جائے، لفتدت بھی، تو وہ تمام چیزیں فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے. وہی بات جو سورہ معارج میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. یہ تمام جو رشتے، جو بھی انساب ہیں اس دنیا کے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلق ہیں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ صرف کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی سے کسی شے کی، کسی خیر کی امید نہیں ہوگی. اصل شے اس دن جو کام آنے والی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اس کا ایمان ہے، اس کی سیرت و کردار ہے. تو وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر انسان کے لیے، وہ انسان کے جس نے اپنے جان پر ظلم ڈھایا، ما فی الارض، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے حوالے کر دیا جائے، لفتدت بھی، تو وہ چاہے گا کہ اس کو فدیے میں دے ڈالے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی اور اپنی پریشانی اور اپنی جو بھی ان کی دلی کیفیت ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب وہ عذاب کو اپنے سامنے بھڑکتا ہوا دیکھیں گے، جہنم کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان کے مابین جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ ایمان بالآخرت ہے کہ جو انسان کی سیرت و کردار کے اوپر اگر کوئی شے اثر انداز ہو سکتی ہے تو صرف یہ ایک خیال کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک تصور، موہوم تصور نہیں، پختہ تصور. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا یہ استحضار کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے اللہ کے علم میں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام شانوں کا انکار کر دی جو قرآن میں کوئی صفحہ ایسا نہیں جہاں ان حقائق کا ذکر نہ ہو. اگر ان چیزوں کو مانتے ہو تو اس کے بعد اگر اور واقعتاً اگر دل کے یقین کے ساتھ مانتے ہو تو پھر تو وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اکثر و بیشتر میرا اور آپ کا ہے. یہ تو حجابات آ جاتے ہیں. مجھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آ گئی، آپ نے بارہا سنی ہوگی، صرف تازہ کر لیجئے. اپنی اسی قلبی کیفیت کے تحت ایک دن گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رستے میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا میں تو منافق ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں اور بھی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہو تو میری قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مجھے آخرت مقدم ترین محسوس ہونے لگتی ہے اور میری تمام جد و جہد اور سعی و جہد کا جو مرکز آخرت بن جاتی ہے. لیکن جب اپنے گھر میں آ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں، دکان پر بیٹھ گیا، کوئی کاروبار دنوی آ گئی تو میری قلبی کیفیت وہ نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی کیفیت میری ہے، چلو چلتے ہیں حضور کے پاس، جا کر سوال کرتے ہیں. ان دونوں نے حضور کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور حضور نے کہا کہ اگر کہیں تمہاری قلبی کیفیت وہ رہے جو میری محفل میں رہتی ہے، جب قرآن تمہیں کیپچر کرتا ہے جو قلبی کیفیت اس وقت ہوتی ہے، اگر کہیں وہ مستقل اور دائمی ہو جائے، عالم بشریت تو اسی کا نام ہے نا، اس کے اندر مد و جزر آتے ہیں، لیکن کہیں معاملہ جزر کا اتنا نیچے چلا جائے کہ اس کے بعد مد کی کہیں نوبت نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے. یہ مد و جزر کی کیفیت کسی اب سطحی کیفیت میں رہے تو یہ تو گویا کہ انسان کی بشری کمزوریوں میں سے. لہذا حضور نے فرمایا کہ اگر کہیں تمہاری وہ معاملہ جو قلبی کیفیت ہوتی ہے میری صحبت میں وہ ہمیشہ ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کرنے کو اپنے لیے سعادت قرار دیں.
تو اس میں گویا کہ ہمارے لیے بڑی تشویق ہے، بڑی ترغیب ہے کہ اگر کہیں اونچ نیچ آتی بھی ہے تو انسان جو ہے اس کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی کا رخ ٹیڑھا ہو جائے. وہ تھوڑا بہت جو ہے مد و جزر اس حد تک کا معاملہ جو ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ کسی شخص پر آزمائش کا آ جانا ہی اس کے لیے بہت بڑی گویا خوش بختی کی بات ہو جاتی ہے. اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی گویا کہ اسے کوئی جھنجھوڑا ہی نہیں گیا. اب وہ مست ہو جائے گا اپنی دنیا کی زندگی میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال و دولت اور اس کی کثرت کی طلب جو ہے تمہیں خدا سے غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے قبر کے گڑھوں کے اندر اتار دیے جاتے ہو. تو گویا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر جو ہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، اسے اپنے لیے نعمت سمجھنا چاہیے کہ ایک ذریعہ بن گیا ہے، ایک سبب بن گیا ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کے اعتبار سے. تو وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اور جب عذاب کو بھڑکتے ہوئے اپنے سامنے دیکھیں گے تو اب ان کی جو کیفیت ہوگی انتہائی پچھتانے کی کیفیت، انتہائی حسرت و یاس کی کیفیت. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور پھر یہ کہ ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا پورے عدل و انصاف کے ساتھ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. آگاہ ہو جاؤ، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کا ہے. انسان تو سمجھتا ہے کہ شاید مالی اور میرا مال اور میری دولت، میری زمین اور میرا کاروبار، میری انڈسٹری کچھ ہے اس کی نہیں. اس کا اپنا وجود ایک جو ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے. کسی اور شے کے بارے میں وہ کیا سمجھتا ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے تمام چیزوں پر. الا ان وعد اللہ حق. لیکن آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے. یہاں وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت آ کر رہے گی، تمہیں دوبارہ لازماً زندہ کیا جائے گا، اور اس دنیا کا ایک ایک عمل اور زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کی تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو ان باتوں کا علم نہیں رکھتی. یا ہم اپنے اوپر اگر اس کو انطباق کریں کہ علم تو رکھتی ہے لیکن انہیں ان باتوں کا یقین حاصل نہیں ہے. هو یحیی و یمیت. وہی اللہ ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. یہ زندگی اسی کے حکم سے چل رہی ہے. وہ یمیت. اور جب اس کا حکم ہوگا یہ زندگی کی شمع گل ہو جائے گی اور تم پر موت وارد کر دی جائے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور بالآخر تمہیں اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا. اس کے بعد اگلی آیت ہے انشاءاللہ وہ ہمارا اگلی دفعہ کا موضوع ہوگا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس قرآن حکیم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک موعظت آ چکی ہے اور شفا نازل ہو چکی ہے، اور پھر یہ کہ جو سراپا ہدایت ہے وہ رحمت للمؤمنین، اور سراپا رحمت اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.